السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پریہ ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے اس پوتر اوسر میں آج کا یہ ہمارا دوسرا پارٹ ہے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کیا؟ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عباداتہ و معاملاتہ و اخلاقہ، ارتھات ششٹاچار، ویوہار، معاملات اور آپسی لین دین میں، بانی ویوہار میں، آچرن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی پدچی، آپ نے کس طرح سے ہم کو مارگدرشن اور پتھ پردرشن کیا، آپ کا آدرش کیا ہے، آپ ہمارے لیے درشٹانت ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں، یہ باتیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس پارٹ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز میں کیا تھا، آپ نے ہم کو نماز پڑھنے کا کون سا طریقہ سکھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے۔ اس کتاب کے جو لیکھک ہیں، اور میں کتاب پڑھ کے جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں، یہ عربی بھاشا میں کتاب ہے، اس کا ہندی میں جو ہے، تو اس میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ کان اذا قام الی الصلاۃ قال اللہ اکبر۔ اس کتاب کے لیکھک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور اس سے پہلے کچھ نہیں کہتے تھے، ولا تلفظ بالنیۃ البتہ، اور زبان سے نیت کے الفاظ بھی نہیں کہتے تھے۔ نیت کے جو شبد، جیسے ہمارے ہاں رائج ہیں آج کل، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر، نماز جو ہے فرض وقت فجر، اس طرح سے کہتے ہیں، یہ پرمانت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز کا پورا طریقہ، پوری ودھی، پوری شیلی بتائی، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے رکوع کرنا، کیسے سجدہ کرنا، کیا کیا پڑھنا ہے۔ لیکن آپ نے یہ نیت کا اصل ارتھ ہردے میں جو چاہنا، جو اچھا ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ نیت کے شبد زبان سے ادا نہیں کرنا چاہیے۔ اور شروع میں یہ اللہ اکبر کہنا، میرے بھائی بتا دوں میں، یہ تکبیرۃ الاحرام، اس کو تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں یا تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی خلاص آپ نے جب نماز شروع کیا اللہ اکبر کہہ دیا، اب ساری چیزیں حرام ہو گئی، سنسارک روپ سے جو کریا کلاب، جو کاریہ کرتے ہیں وہ سب حرام، کسی سے بات چیت کرنا سب جو ہے منع ہے۔ آپ نماز میں ایک خاص اپاسنا میں آپ پرویش ہو گئے، آپ اللہ کی عبادت میں آپ پرویش ہو گئے، اس میں آپ جو ہے پرویش کر، آپ اللہ کی عبادت میں لگ گئے ہیں آپ۔ اگر کوئی آدمی اللہ اکبر نہیں کہتا ہے شروع میں، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ رکن ہے، تکبیر تحریمہ یہ نماز کا رکن، نماز کا استمبھ، نماز کا ایک آدھار ہے، اس کو کہنا ضروری ہے۔ نمبر 2، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے تھے تو اپنے ہاتھ کو اپنے کندھے یا کانوں تک اٹھاتے تھے، کانوں کے لو تک اٹھاتے تھے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنے سینے پر رکھ لیتے تھے۔ یہ صحیح حدیث سے پرمانت ہے۔ نمبر 3، پھر سورہ دعائے استفتاح پڑھتے تھے۔ دعائے استفتاح کے بہت سارے شبد، بہت سارے پرکار ہیں، لگ بھگ 11 پرکار کی یہ دعائیں ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نماز کے لیے شروع میں، تو آپ اللہ اکبر کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، ہم آپ کی آواز کچھ نہیں سنتے ہیں، آپ خاموش رہ کے کرتے کیا ہیں، آپ چپ کے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں کیا کہتا ہوں، میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد، اللہم نقنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ یہ دعا یہ پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ۔ اس کے علاوہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ بھی پرمانت ہے۔ اس کے اترکت ایک اور دعا ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین۔ اس طرح کے شبد اس میں آتے ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی اور دوسری دعائیں بھی پڑھتے تھے۔ نمبر 4، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سکتے کرتے تھے، 2 سکتے۔ نمبر 1، یہی اللہ اکبر کہہ کے، سکتہ کا مطلب تھوڑی دیر تک چپ رہنا، خاموش رہنا،
اور یعنی پہلا اللہ اکبر کہہ کے، اور دوسرا جو ہے اس میں علماء کرام کا تھوڑا متبھید ہے، وہ یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تھے، یا سورہ فاتحہ اور قرأت یعنی کوئی سورت ملا کے رکوع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چپ رہتے تھے، تھوڑی دیر ریسٹ کہہ لیجئے، یعنی خاموش رہتے تھے، پھر رکوع کرتے تھے۔ تو ہم جو ہے اس طرح سے کریں، اللہ اکبر کہہ کے یہ دعا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے تھوڑی دیر سانس کو جو ہے اپنے مطلب تھوڑا سکون پہنچائیں، راحت پہنچائیں، پھر اس کے بعد سے اور باقی آگے کا کام کریں۔ میرے بھائیوں، نمبر 6، فَإِذَا فَرَغَ مِن قِرَأَتِهِ الْفَاتِحَةَ أَخَذَ فِي سُورَةٍ غَيْرِهَا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے تو کوئی سورت ملاتے تھے، کبھی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، اور کبھی سامانیہ روپ سے اوسط یعنی مڈل کلاس کی صورتیں پڑھتے تھے، زیادہ لمبی نہیں زیادہ چھوٹی نہیں، اور کبھی کبھی جو ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی پڑھتے تھے۔ نمبر 7، فجر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 60 آیتوں سے لے کے 100 آیتوں تک کی تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز میں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورہ قاف کی بھی تلاوت کی، اور سورہ روم بھی پڑھتے تھے، اور سورہ شمس، سورہ زلزلہ بھی پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ یعنی فلق اور سورہ ناس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ کب؟ سفر میں، معوذتین ان کو بولتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ پتہ کیا چلا ہم کو اس سے کہ یعنی آپ نماز کو لمبی بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آوشکتا ہو، جیسی حاجت ہو، اسے نماز کو پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور سے یاترا میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو ہے ہلکی پڑھتے تھے، اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ملا کے پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مؤمنون کی تلاوت کی، اور آپ تقریباً 44 آیت تک آپ نے پڑھی، اور جہاں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، یہاں تک پہنچے، پھر آپ کو کھانسی آ گئی، پھر آپ نے جو ہے رکوع کر لیا۔ تو یہ ساری باتیں پرمانت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں قرأت کیسی ہوتی تھی، ہم اس کے بارے میں یہ باتیں سیکھ رہے ہیں، تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے نمبر 8، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الف لام میم سجدہ پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں جو ہے سورہ انسان، یا اس کو سورۃ الدہر بھی بولتے ہیں، اس کو پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورہ انسان کی تلاوت کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جو ظہر کی نماز پڑھتے تھے، ظہر کی نماز تو سری ہوتی ہے، آہستہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان نمازوں کو بھی لمبی کرتے تھے، اور کبھی جو ہے کبھی چھوٹی کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ ہوتا تھا۔ اور نمبر 10 پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کی، سورہ طور اور سورہ مرسلات کی جو ہے تلاوت، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طور اور کبھی مرسلات بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پرمانت ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز میں سورہ 3 پڑھی، اور آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے سورۃ الشمس، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ اللیل، اس طرح سے اور دوسری نمازیں بھی پڑھا کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی لوگوں کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ جو امام ہیں، تو مقتدی کا خیال کریں، اس میں بیمار بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، تو اس حساب سے جیسا جہاں آوشکتا ہو وہاں ویسی نماز پڑھنی چاہیے۔ ایسا نماز نہ شروع کر دے خوب لمبی لمبی قرأت، لمبی لمبی صورتیں پڑھنے لگے اور پیچھے نمازیوں کی حالت خراب ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کبھی کبھی صورتوں کو مکمل پڑھ لیا کرتے تھے ایک رکعت میں، اور کبھی کبھی جو ہے ایک رکعت میں جو ہے 2 صورتیں پڑھتے تھے، اور کبھی سورت کا کچھ حصہ پڑھتے تھے، اس طرح سے ثابت ہے۔ اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رکعت میں 2 صورتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، خاص طور سے نفل نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح سے کرتے تھے۔ اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نماز کے لیے کوئی خاص صورت جو ہے متعین نہیں کیا۔ آپ جس نماز میں جس وقت میں کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، کسی نماز کے لیے خاص مت کیجیے۔ ہاں، جمعہ کی نماز کے لیے اور عیدین کی نماز کے لیے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتوں کو جو پڑھتے تھے عمومی طور پہ، وہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ہے، تو ہم اس کو یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا طریقہ کیا تھا؟ اس طرح سے، یعنی آپ کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ طریقہ مطلب رہے کہ پہلی رکعت میں لمبی صورت پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں جو ہے تھوڑی سی ہلکی صورت، اس سے ہلکی صورت پڑھی جائے۔
میرے بھائیوں، اس میں آخری نمبر پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت کرنا بھی ثابت ہے فجر کی نماز میں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ قبیلہ بنو سلیم کے لوگوں نے صحابہ کو، اس کے بعد میں ہے کہ 70 صحابہ کو جو قاری قرآن تھے، حافظ قرآن سے دھوکے سے بلایا کہ ہم کو قرآن سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے بھیج دیجئے، اور ان ظالموں نے سارے صحابہ کو وہاں بلا کے قتل کر دیا، شہید کر دیا، ان کی ہتیا کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابشاب کیا، ان کو بددعا دی، ان کو شراب دیا، اور 1 مہینے تک آپ جو ہے قنوت نازلہ پڑھتے رہے، اور اس طرح سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پڑھا ہے۔ تو آپ نے جو ہے اس کو فجر کی نماز کے لیے خاص نہیں کیا، اور دوسری نمازوں میں پڑھتے تھے، جیسے جیسی آوشکتا ہو اس میں جو ہے قنوت نازلہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ آگے کے جو ہے اگلے درس میں انشاءاللہ ہم آگے کے پاٹھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کیا کیا ودھی ودھان، کیا طریقہ ہوتا تھا نمازوں میں، انشاءاللہ یہ ساری باتیں سیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنے جیون کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں کل کے پاٹھ میں ہم سیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔